لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید سورہ محمد کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب ذوالجلال نے دین اسلام کی عظمت اور بلندی اور دین اسلام کو ہر دور میں بلند رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے ہر دور میں دین کے دشمن بھی پیدا ہوئے اور دین کے محافظ بھی پیدا ہوئے۔ جہاں لوگوں نے دین اسلام کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کی، وہیں پر رب ذوالجلال نے کسی مرد کلندر کو میدان میں اتارا اور اس نے دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ میدان کربلا اور اس سے قبل اور میدان کربلا کے بعد، یعنی جب سے دین اسلام شروع ہوا تب سے جب تک دین رہے گا، دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہیں گے۔ اور تاریخ اسلام کے افق پر ایسے عظیم ستارے بھی طلوع ہوئے جنہوں نے اپنے دور میں دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی۔ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت کا نام محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک ہم جہت شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا علمی مقام دیکھا جائے تو آپ ایک عظیم عالم شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مدرسانہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے تو آپ ایک عظیم مدرس کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے فتاوی نویسی کو دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم مفتی کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ اگر اولیاء کی صف کا مشاہدہ کیا جائے تو آپ تمام اولیاء کے سردار کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ المختصر یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا وصال اسی مہینے کی 11 تاریخ کو، جنہیں 11 والا پیر صاحب بھی کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس شخصیت کو، اس عظیم شخصیت کو ایک ہم جہت شخصیت بنایا تھا۔ مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، اس وقت جس لشکر نے بیت المقدس کو آزاد کروایا وہ سارے کے سارے آپ کے تیار کردہ لوگ تھے۔ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر جیلان میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ امام حسین کی اولاد میں سے تھی۔ اسی نسبت سے آپ کو نجیب الطرفین یعنی حسنی اور حسین سید بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عظیم شخصیت ہے کہ آپ حسنی اور حسین سید تھے۔ آپ کے والد کی طرف سے نسب امام حسن سے ملتا تھا اور والدہ کی جانب سے نسب امام حسین سے ملتا تھا۔ فقہ اعتبار سے آپ امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، ان کے فقہ پہ عمل کرنے والے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال کی عمر میں دین اسلام کا علم سیکھنے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد 25 سال کا عرصہ مجاہدوں میں، بیابانوں میں جا کے اللہ کریم کی عبادت میں گزارا۔ یعنی علمی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا اور روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ اس کے بعد آپ نے
40 برس دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزارے، واضح و نصیحت کی لوگوں کو، اور آپ فرماتے کہ میرے ہاتھ پہ 5000 عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے کہ جو فسق و فجور پہ زندگی گزار رہے تھے، گناہوں میں گزار رہے تھے، طرح طرح کی خرابیوں میں مصروف عمل تھے۔ آپ کے نظر کرم سے ہزاروں لوگوں کو اللہ نے دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، جن میں سے ڈاکو کے مشہور واقعہ بھی ہے، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 91 برس کی عمر میں سن 561 ہجری کو وصال پائی، اور بغداد کی سرزمین میں ہی آپ دفن ہوئے۔ یہ تھا آپ کا مختصر سوانح خاکہ کہ آپ پیدا کہاں ہوئے، علم کہاں پہ حاصل کی، کتنا عرصہ علم میں گزارا، کتنا عرصہ مجاہدوں میں گزارا، عبادت و ریاضت میں گزارا، اور دین کی خدمت کتنی کی۔ یعنی یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر اپنے وصال تک دین اسلام کی خدمت کی، انہوں نے اپنے روحانی تعلق کو بھی مضبوط کیا، علمی تعلق کو بھی مضبوط کیا، اور اپنے علم کے فیضان سے لوگوں کو سیراب بھی کیا۔ اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ جب آپ گفتگو کرتے، جیسے پہلا بندہ سنتا اس طرح آخری بندہ بھی سنا کرتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کی بڑی بہترین تربیت فرمائی، اور آپ نے اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں سے کہا تھا کہ صاحب علم لوگوں کی قدر ہمیشہ کیا کرو، کسی بھی صاحب علم بندے کی بے قدری کبھی نہ کیا کرو۔ اور آپ نے ایک ادارہ تعمیر کیا مدرسہ قادریہ کے نام سے، اور اس میں آپ طلباء کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں نصیحت کیا کرتے تھے کبھی صاحب علم بندے کی بے ادبی نہ کیا کرو، جو بھی صاحب علم عالم بندہ آئے اس کی ہمیشہ عزت و تکریم کیا کرو۔ اور آپ نے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء اور اولیاء سے بغض رکھنے والے بدنصیبوں کے بارے میں فرمایا کہ اے منافق، اللہ تعالیٰ تیرے وجود سے زمین کو پاک فرمائے، کیا تجھے تیرا نفاق کافی نہیں کہ تو یہاں تک بڑھ گیا کہ تو علماء اور اولیاء کی بے ادبی بھی کرتا ہے؟ یعنی فرمایا کہ جو علماء کی بے ادبی کرے، اولیاء کا غصہ ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ اور بددعا فرمائے کہ اے منافق، اللہ تیرے وجود سے زمین کو پاک کر دے، کیا تجھے اتنا گناہ کافی نہیں تھا کہ تو منافق تھا؟ اوپر سے تو علماء کے خلاف بولتا بھی ہے، اولیاء کے خلاف بھی بولتا ہے۔ آج اگر ہم اس دور کو اس روایت کے مطابق دیکھتے ہیں تو آج کل کے دور میں خصوصاً یہ جو 4-5 سال اب گزرے ہیں نا، اس میں علماء کی بہت زیادہ کردار کشی کی گئی، ایسا طبقہ تیار کیا گیا، ایسے لوگوں کو گائیڈ کیا گیا، ایسے لوگوں کو ایسے راستے پہ ڈالا گیا کہ علماء کی جتنی توہین ان 8-9 سالوں میں ہوئے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور یہ دور مزید بڑھے گا آگے چلتا، کیونکہ قیامت کی نشانیاں پوری ہونی ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معتقدین کو پہلے کیا کہا کہ علماء کی قدر کرو، علم کی قدر کرو، اولیاء کی، اللہ کے دوستوں کی قدر کرو، اور بعد میں بددعا فرمائے کہ اے منافق، تو اتنا تیرے لیے کافی نہیں کہ تو منافق ہے۔ رب نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے طبقے میں جائے گا۔ عملی منافق ہوتا ہے، اعتقادی منافق ہوتا ہے۔ ایک تو وہ تھا کہ جنہوں نے حضور اسلام کے زمانے میں نفاق ظاہر کیا، اسلام کو بھی کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اور کافر کے پاس جا کے ہم کافر ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھے ابتدائی آیت میں پورے اللہ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی، ان کی مثالیں بیان فرمائی رب ذوالجلال نے، لیکن فرمایا اعتقادی منافق وہ ہے، عملی منافق، کہ جو ان منافقانہ روش کے اوپر چلتا ہے۔ تو جہاں منافقوں کو سزا ملے گی، اس منافق کو بھی ملے گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھے، اس کے نیک بندوں سے متعلق اچھا گمان نہ کرے اور ان کے لیے عاجزی نہ کرے، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا جو بندہ صاحب علم بندے کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتا، اچھا گمان نہیں رکھتا، اور جو بندہ صاحب علم بندے کی بے ادبی کرتا ہے، فرمایا سنو، وہ بندہ کبھی نجات نہیں پا سکتا، ہلاکت اس کا مقدر بنے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو، اچھا گمان رکھا کرو۔ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہر بندہ فرشتہ بنا ہے، عالم بن گیا تو فرشتہ بن گیا۔ ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم کسی دیندار کی غلطی دیتے ہیں، یہ دیکھو جی عالم ہو کیسا کام کرتا ہے، یہ قاری ہو کیسا کام کرتا ہے، یہ مسجد کا امام ہو کیسے کام کرتا ہے، یہ جناب والا کسی مدرسے کا استاد ہو کیسے کام کرتا ہے، یہ کسی دینی ادارے کا طالب علم ہو کیسے کام کرتا ہے۔ تو کیا کبھی وہ آئینہ ہم نے اپنے لیے بھی اٹھایا ہے کہ اگر وہ طالب علم ہے، اگر وہ امام ہے، اگر وہ عالم ہے، اگر وہ قاری ہے، اگر وہ حافظ ہے، جو بھی ہے، مسلمان تو ہے، مسلمان تو ہم بھی ہیں،
تو فرمایا کہ ہمیشہ مسلمان کے بارے میں بالخصوص صاحب علم بندے کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو، اس کا عمل جانے، اس کا خدا جانے۔ اللہ نے تمہیں تولنے کا پیمانہ نہیں دیا، اللہ رب ذوالجلال نے تمہارے ہاتھ میں ترازو نہیں پکڑا ہے کہ تم تولو کہ اس کے نیکیاں کتنے، اس کے گناہ کتنے ہیں۔ آج لوگ تولتے نا علماء کو، یہ سوشل میڈیا کی ناسور ہے ہمارے دور کے اندر، اچھے فائدے بھی ہیں کوئی استعمال کرے تو، نہیں کرتا تو ناسور بنتا ہے معاشرے کے لیے۔ آپ یہ فیس بک کو کھولیں، فلاسفر بنے کرتے ہیں لوگ وہاں پر، دین کے لفظ کا پتہ نہیں ہوتا، علماء پہ اعتراضات کرتے ہیں، علماء کی کردار کشیاں کرتے ہیں، علماء کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، جس دور کے اندر علماء کی قدر نہ ہو، صاحب علم بندے کی قدر نہ ہو، اللہ اس کو مجھے دعائیں قبول نہیں کرے۔ کبھی دعائیں، اور جب آپ محدثین کو پڑھیں گے، صاحب علم حضرات کے رائے جب آپ پڑھیں گے، انہوں نے کہا کہ جو بندہ علماء کے کردار کشی کرتا ہے، اللہ اس قوم پر سے رحمت کو اٹھا دیتا ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے اس قوم کی طرف سے۔ اس لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متقدین کو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ ہمیشہ صاحب علم بندے کی قدر کیا۔ آگے چل کے انہوں نے مزید وضاحت کی اس بات کی۔ اب دیکھو نا، بندے پہ مصیبت آتی ہے، کچھ لمٹ تک وہ برداشت کرتا ہے، پھر برداشت جب ختم ہوتی ہے پھر وہ گلے شکوے کرتا ہے، اللہ کریم کے بارگاہ میں گلے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم 2-4 بھائی ہیں، میرے 2 بھائی آسودہ حال ہیں، پورا شہر زندگی گزارتے ہیں، اور مجھ پر ایک مصیبت جاتی ہے، دوسری آتی ہے، تو میں کیا کہوں گا کہ دیکھو یہ مصیبتیں میری جانب بھی آتی ہیں، یہ میرے بھی باقی بھائی ہیں، یہ باقی علاقے کے لوگ بھی ہیں۔ تو انسان جب ایک وقت پہ جا کے دل برداشتہ ہو کے گلے شکوے کرتا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کبھی اللہ کے سامنے گلہ نہ کیا کرو، شکوہ نہ کیا کرو۔ رب ذوالجلال تم پر جو مصیبت لے کر آئے، اس کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرو، اس پر صبر کرو، اللہ کریم تمہیں صبر پر عظیم انعام عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے اپنے مقالہ جات میں ایک مقالے کے اندر فرمایا کہ تم پر جو بھی تکلیف یا مصیبت آئے، کسی دوست یا دشمن سے اس کی شکایت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش یا کسی بھی فعل پر اللہ کے سامنے بدگمانی نہ پیدا کرو۔ فرمائے جب تم اس پر صبر کرو گے، اللہ کریم تمہیں صبر کا عظیم انعام عطا فرمائے گا۔ فرمایا ہمیشہ مصیبت پہ صبر کیا کرو، کیونکہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ میرا بندہ ابن آدم، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اس کے دل میں ایک بات کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز ملے، لیکن میں نے اس کے لیے کوئی اور پسند کیا ہوتا ہے۔ فرمائے فائدہ اسی میں ہے جو میں پسند کرتا ہوں، اس کی بہتری اسی میں ہے جو میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں۔ جب میں اپنی پسند کی چیز اسے دے دیتا ہوں، اس کی مرضی ایسے نہیں تو وہ گلے شکوے کرتا ہے۔ تو لہٰذا فرمائے اللہ کی جانب سے جو بھی ملے، اللہ کے دیے ہوئے پھر راضی رہا کرو، تھوڑا ہے پھر راضی رہا کرو، زیادہ ہے پھر راضی رہا کرو۔ فرمائے عالموں کی قدر کیا کرو، کبھی اللہ کے بارگاہ میں شکوہ نہ کیا کرو۔ فرمایا جب تم شکوہ نہیں کرو گے، اللہ کریم کے بارگاہ میں نیک بندوں کی تم تعظیم و توقیر کرو گے، تو فرمایا رب ذوالجلال تمہاری زندگی کو تمہارے لیے بہترین بنائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف 2 تعلیمات تھی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید اس پر میں وضاحت کروں گا آپ کے سامنے۔ تو بیان کرنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ اگر ہم اولیاء کے دامن سے جڑیں گے، اولیاء کی صحیح تعلیمات کو اپنائیں گے، اس کے اوپر عمل کر کے زندگی گزاریں گے، تو اللہ کے ہر ولی کی بات ہمارے لیے مشعل راہ رکھے گی۔ اللہ کے جس ولی کے جانب سے ہم جائیں گے، جس ولی کے ساتھ ہم تعلق بنائیں گے، اس کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ بنے گی۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بڑے عالم تھے، بڑے مفکر تھے، بڑے محدث تھے، بڑے سیاستدان تھے، بڑے متقی پرہیزگار تھے، وہاں پر ان کی عاجزی بھی کمال درجے کی تھی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں فرمایا کہ ایک دن یہ سیڑھی پر گھر کے اوپر جا رہے تھے، چھت کے اوپر کسی کام کی غرض سے۔ کہتے کہ جب درمیان میں پہنچے تو نفس نے خواہش کی کہ کوئی اچھا سا کھانا ہو تاکہ وہ ہم تناول کریں، دل کو سکون ملے، ہماری زبان لذیذ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے نفس، اللہ نے تمہیں خواہشات کے لیے پیدا تو نہیں کیا، آج تو اس کی خواہش کرتا ہے کہ تو کسی اور چیز کی خواہش کرے گا۔ فرمایا میں کہتا ہوں تیری غذا کیا ہے، اب سن تیری غذا کیا ہے۔ فرمایا وہیں پر کھڑے ہو کر اس نے پورا قرآن مجید انہوں نے پڑھ لیا، اول سے آخر تک پڑھا۔ فرمایا یہ تیری غذا ہے۔ نفس کو تو رب ذوالجلال نے اسی لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اس سے دنیا کی رنگینیاں تلاش کرو۔ فرمائے نفس کو روند کر، اپنے نفس کو مار کر جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس میں تجھے حقیقی لطف ملے گا، خشوع و خضوع تمہیں ملے گی۔ آج ہماری نمازیں بے رونق کیوں ہیں؟ نماز کے اندر نفسانی خواہشات، نماز پڑھتے ہیں دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، جب ہم مسجد میں آتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو لالچ کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو لالچ کے لیے پڑھتے ہیں۔ فرمائے جب تمہارے دل کے اندر سے لالچ نہیں نکلے گی، تمہارے دل کے اندر نفسانی خواہشات باہر نہیں نکلے گی،
تمہیں نماز میں بھی سرور نہیں ملے گا، تمہیں قرآن میں بھی سرور نہیں ملے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اللہ کی عبادت بے لوث کیا کرو، قرآن کی تلاوت بے لوث کیا کرو، اور ہر صاحب علم بندے کی قدر کیا کرو۔ اگر تم صاحب علم بندے کی قدر نہیں کرو گے، علماء کا ادب نہیں کرو گے، علماء کا احترام نہیں کرو گے، تو اللہ کے عذاب تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ فرمایا دنیا میں بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب، اور حشر میں بندہ عذاب کے لمٹ میں جائے گا۔ اور جو بندہ عالم کی قدر کرتا ہے، فرمایا جو بندہ عالم کی قدر کرے، عالم کی عزت کرتا ہے، اللہ کریم اس بندے کو برکتوں سے نوازتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک صاحب علم بندہ قبرستان سے گزرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے علم کی وجہ سے 40 دن سے وہاں سے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ ایک صاحب علم بندہ جب ایک پہاڑ پہ جاتا ہے تو دوسرا پہاڑ اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ تجھے مبارک ہو کہ تجھ پر صاحب علم بندے کے قدم رکھے۔ حالانکہ پہاڑ تو بے جان چیز ہے، اسے بھی صاحب علم بندے کی اہمیت کا پتہ ہے۔ اور آج ہمارا دور مادیت کا دور ہے، فتنہ پرستی کا دور ہے، جدید علوم کو حاصل کرنے کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے کہ جاؤ علم حاصل کرو، اچھے نمبر لو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ رب نے تو فرمایا کہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرو، اور ہم جو ہے دنیا داری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم دین کو پڑھیں گے نہیں، دین کو سمجھیں گے نہیں، اولیاء کی تعلیمات کو سنیں گے نہیں، اپنائیں گے نہیں، تو ہمارے گھر کے اندر سے ایسے بچے پیدا ہوں گے کہ جو علماء کے بے ادب ہوں گے، صاحب علم بندوں کے بے ادب ہوں گے۔ وہ کسی بندے نے کتنا بہترین کہا تھا کہ جہاں پر علماء کے بے ادبی کرنے والے وہاں پر عالم پیدا نہیں ہوتے، وہاں پر پھر فاسق پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر علماء کے گستاخ پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں پر علماء کی قدر وہاں پر عالم پیدا ہوتے ہیں۔ ہم قرون اولیٰ کو دیکھیں، جو گزرا ہوا دور ہے ہمارا، 100-150 سال پہلے ہر گھر میں عالم ہوا کرتا تھا، ہر محلے میں عالم ہوا کرتا تھا، ہر گلی میں عالم ہوا کرتا تھا، علماء کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ کہ اس زمانے میں لوگ علماء کی قدر کیا کرتے تھے۔ آج ہم علماء کی قدر نہیں کرتے تو علماء بھی جو ہے وہ ختم ہوتے جائے۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ہوگی کہ علماء جلدی سے فوت ہویا کریں گے، جلدی علماء اٹھایا کریں گے زمین سے، کیونکہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو علماء کی قدر نہیں کریں گے، اللہ صاحب علم لوگوں کو زمین سے اٹھا دے گا۔ تو جب صاحب علم لوگ چلے جائیں گے، پیچھے اصلاح پھر کون کرے گا؟ اصلاح کی بات پھر کون کرے گا؟ اسی لیے فرمایا کہ اپنے علم کی قدر کرو، علماء کی عزت کیا کرو۔ جب تم علماء کی قدر کرو گے تو تم حقیقی معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات پہ چلنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کریم کے جناب دعا کہ ہم صحیح معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو ہمیں دے اس پر ہمیں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا